मुल्क इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और बाकी हिस्सा महंगाई के समुंदर में डूब रहा है। आवाम को बिजली के बिल्स मौसूल होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता माह अदा किए गए बिल्स के मुकाबले में 22 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। बिला वजह के टैक्सेस मिलाकर 67 रुपए फी यूनिट का बिल आवाम के लिए अदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। हुकूमत आसानी के साथ बहुत मुश्किल फैसले कर रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आइंदा माह बिल मजीद बढ़कर आएंगे। पावर लूम्स बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत के मुश्किल फैसलों ने अमीर गरीब का फ़र्क मिटा दिया है। हर तबका इस वक्त हुकूमती फैसलों को कोस रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मुल्क इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और बाकी का हिस्सा महंगाई के समुंदर में डूब रहा है। आवाम को बिजली के बिल्स मौसूल होना शुरू हो गए। गुज़श्ता माह अदा किए गए बिल्स के मुकाबले में 22 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। बिला वजह के टैक्सेस मिलाकर 67 रुपए फी यूनिट का बिल आवाम के लिए अदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। इसी पर बात करेंगे। एंकर पर्सन शादाब रियाज, एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार, एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हुकूमतें दावा तो करती हैं वो अमीर और गरीब में फ़र्क मिटा देंगे। ये कैसा फ़र्क मिटाया जा रहा है कि आप अमीर को भी गरीब की सतह पर लाकर फ़र्क मिटाना चाह रहे हैं? मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और उस पर बिजली के बिल्स जिस तरह के आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल, देखिए, बिल्कुल आपने कहा है जैसे कि हुकूमत ने वादा किया था कि अमीर और गरीब का फर्क मिटा देंगे, तो अमीर गरीब को तो ये ऊपर नहीं ले जा सकते, अमीर को नीचे ला सकते हैं। और इस वक्त जो कंडीशन इन्होंने की है कि सबको एक लाइन पे लाके खड़ा कर दिया, 67 रुपए फी यूनिट बिजली टैक्सेस डाल के। आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक बंदा जो रीढ़ीबान है, जिसके घर में एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, उसका क्या असर होता होगा। देखिए, मुल्क के अंदर कारोबार को तबाह किया जा रहा है और तबाह करके मासूम तरीके से वो हमारे बड़े काबिल एहतराम, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको बलि का बकरा बना के उनको आगे ले आते हैं और वो आके बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मासूम से वो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं, वो एक लफ्ज यूज करते हैं कि थोड़े से सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। उन हार्ड डिसीजन ने अवाम को मार के रख दिया है और यही वजह है, यही बिजली, यही महंगाई जो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है। लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। आप यकीन करें कि नॉर्मल बिजनेस करने वाले जो कर रहे हैं 20-20 लाख, 22-22 लाख, 25-25 लाख, घरों की अगर आप बिल की बात करें तो 50,000, 60,000, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब सिर्फ मुश्ता साहब से ये एक दरख्वास्त करेंगे कि परसेंटेज निकाल के बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाह, जो खुद ये कहते हैं कि जी तनख्वाह जो है वो हम बुनियादी तनख्वाह जो है वो 18,000 रुपया करेंगे, 15,000 रुपये। और भाई उसी के बिल का बजट बना दो। बिजली का बिल, क्या वो खाना खुना छोड़ दे? क्या वो बिजली लगा के सिर्फ बैठा रहे? बिजली तो अब तो बिजली लगा के झटका भी नहीं किया जा सकता, खुदकुशी भी नहीं की जा सकती। इस लेवल तक चले गए और ये बात इनको बड़ी अच्छी तरह पता है। कभी ये कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज हो गए, रोज उठ के इजलास से चले गए और उन्होंने कहा मैं नहीं मानता बिजली को। भाई वो माने ना माने, बिजली तो गिर रही है आवाम के ऊपर, रोज बिजली गिरा रहे हैं। देखिए, पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल का वो इतना परेशानी होती है, लेकिन चले नजर आ रही होती है। ये तो वो इसको क्या कहते हैं, वो मीठा जहर है, वो खामोश जहर है जो ये अवाम की रगों में उतार रहे हैं, उनका खून निचोड़ रहे हैं, खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ रहे हैं। यकीन करें, छोटे मोटे कारोबार बंद हो रहे हैं। लूम्स, पावर लूम्स, इधर उधर जो लोग अपना रोजगार चलाते थे, जहां पर लोगों की दर्जनों लोगों की रोजगार वाबस्ता होती थी, वो खत्म हो रही है। इस लेवल तक ये लेके आ गए हैं और फिर ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब नाराज होकर मीटिंग से उठ के चले गए। और भाई नवाज शरीफ साहब, आप मत नाराज हो, आप यहाँ बैठे रहे, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। क्या अवाम को? यही वजह है कि आज मौजूदा हुक्मरान आगे इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर वो अगर इलेक्शन में जाते हैं तो मौजम साहब आप मेरे साथ बेट कर लें, इनको 50 सीटें नहीं मिलेंगी। ये लोगों का सारा गुस्सा इस जगह पे जाके निकलेगा। लोगों के बिजली के बिल, कभी बिजली गिराते हैं, कभी पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं, और ये एक ही दफा फिर आवाम को जला दें। 67 रुपए यूनिट, 67 रुपए बिजली का यूनिट जो ये टैक्सेस डाल के
اب آپ مجھے بتائیں کہ کمزور سے کمزور ایک آپ بلب بھی لگا لیتے ہیں، 40 واٹ کا بھی بلب لگا لیتے ہیں، تو وہ آپ اگر 4 گھنٹے جلتا ہے تو اس کا بل کتنا ہوگا؟ یہاں تو لوگوں کی روٹی کھانے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ انہوں نے ایک ٹارگٹ آسان کیا ہوا ہے کہ آپ کو بجلی کا بل جتنا مرضی بنا کے بھیج دے، وہ آپ نے جمع کرانا ہی کرانا ہے۔ آپ کرایہ کر، خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے قسطیں کرا رہے ہیں، جو قرضہ لے کے دوستوں سے قرضہ لے کے ادھار لے کے بالکل بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہمیں سخت ڈیسیژن کرنے پڑیں گے، اور بھائی کس طرح کا، اس سے تو پھر میں حقیقت میں بتاؤں، لوگ الٹیمیٹلی ابھی بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بہتر تھی، کہ چلو یار اتنی بھی مہنگائی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں، یہ ایک بیان آتا ہے کہ میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے اجلاس میں سے، دوسرا بیان آتا ہے کہ وہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، میاں چھوٹے میاں صاحب دل کے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ او بھائی یہ خون کے آنسو رو رہے ہو، کاروبار ملک کے اندر بند ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چولہے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس چیز کی روٹی سے زیادہ ٹینشن کیا ہو گیا کہ یار بجلی نہ کٹ جائے، بجلی کا بل جمع کراؤ، یہ پیٹرول کا میں بندوبست کروں۔ مہنگائی آپ کرتے جا رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ بے شمار بیوروکریٹس، بے شمار یہ لیسکو وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا یہ دوسرے، ان کو مفت بجلی مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کا مر کون رہا ہے؟ جو ریڑی والا ہے یا جس کی 4x4 کی دکان ہے، جس کے اندر اس نے وہ تھوڑا سا کوئی چیز رکھ کے وہ بیچ رہا ہے، اس کا جینا مشکل کر دیا ہوا انہوں نے۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ جی الیکشن، یہ مجھے تو لگتا ہے یہ بیسیکلی اسی وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام نے اپنا غصہ اس الیکشن کے اندر نکال رہے ہیں۔ یہ 167 روپے اب تک پہنچ گیا، اور ابھی تو یہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے 67 روپے پہ۔ آپ تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں، یہ تو چپ کر کے بجلی کا بل 4 روپے یونٹ بڑھا دیا گیا، 2 روپے یونٹ بڑھا دیا گیا، 5 روپے یونٹ بڑھا، 67 روپے سوچ کے خوف آتا ہے، 67 روپے پر یونٹ انہوں نے کر دیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جو غریب طبقہ تھا وہ تو بیچارہ مارا جا ہی چکا ہے، اب مڈل کلاس بھی ملک سے آلموسٹ ختم کر دی گئی ہے، انہیں غربت کی سطح پر لے آیا گیا ہے، اور ایسے میں حکومت مشکل فیصلے کیے جا رہی ہے اور دوسروں پر جو ہے اس کا برڈن ڈالے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کب تک حکومت نے مشکل فیصلے کرنے ہیں؟ کب تک غریب کی سنی جائے گی؟ اور کب جو ہے صورتحال کچھ بہتر ہوگی؟ دیکھیں بڑا صاحب، بات یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، پیٹرول کی بھی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور یہ ساتھ ہی ساتھ باقی جو انفلیشن ہے وہ بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا مزہ آنا چاہیے نا ان لوگوں کو جو ان 13 جماعتوں کے ووٹر بھی ہیں، ان کے سپورٹر بھی ہیں، اور ان 13 جماعتوں میں 2 تو ایسی جماعتیں ہیں جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس ملک کے اوپر بیٹھی ہیں، براجمان ہیں۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ جی بجلی قیمت بڑھ گئی ہے، حکومت جو ہے وہ انکمپٹنٹ ہے، عوام بیچارے کہاں جائیں۔ ہم بھی آتے ہیں تھوڑی دیر، ہم بھی گریا کرتے ہیں اور ہم بھی چلے جاتے ہیں، خبر ختم ہو گئی، ہمارا چنک پورا ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ بھائی آپ امیجن نہیں کر سکتے، میں بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ اس وقت لوگوں کی حالت زار ہے کیا۔ آپ یقین کیجئے، یقین کریں کہ خدا کی قسم اس وقت اتنا انریسٹ ہے سڑک پہ لوگوں کے درمیان، ایک عام شہری کے درمیان، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جس گاڑی میں، جس سواری پہ میں جا رہا ہوں، میرے سے یا میرے پاس جو بھی میرا سانس ہے وہ کوئی سامنے والا چھین تو نہیں لے گا، میرا ہمسایہ مجھ سے چھین تو نہیں لے گا، یا سرکار مجھ سے چھین تو نہیں لے گی جو میرے پاس رہ گیا، جو میرے پاس بچا کچھ ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب کہ اس وقت حالات جو ہے وہ اتنے مخدوش ہیں، اتنے خراب ہیں، جن لوگوں کا بھی ذکر شاداب صاحب جس حکومت کا کر رہے تھے، جو یہ 12-13 جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے، جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جو نسل در نسل جو سیاست کرتے آ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان سے لوگ سوال پوچھیں تو کیوں نہ پوچھیں، ان کے گریبان پکڑیں تو کیوں نہ پکڑیں، ان کے خلاف بولیں تو کیوں نہ بولیں۔ آئی پی پی سے معاہدے کس نے کیے تھے مجھے یہ بتائیں؟ یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جس نے بجلی آپ کو دینی ہے، اس سے آپ نے معاہدہ یہ کیا ہے، جو 3 قسم کی ہماری 3 اہم شرائط ہیں، جن میں سے اگر میں کچھ ریکال کر سکوں تو ایک شرط یہ ہے کہ ڈالر کی چاہے جو بھی قیمت ہو ہمارے پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، جو کانٹریکٹ ہو گیا سو ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے سے بجلی آپ نہ لیں تب بھی آپ یعنی حکومت پاکستان ہمیں پے کرے گی۔ اور تیسرا یہ کہ جو فیول ہے اس کی جو پرائس طے ہو گئی، اس فیول کی طے شدہ پرائس کے اوپر ہی آپ ہمیں فیول دیں گے۔ اگر اوپر یا اس سے کراس کرتا ہے فیول کی، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس چینج ہوتی رہتی ہے،
تو سبسڈی دے گی گورنمنٹ اس کے اوپر. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ یہ تصور کریں نا کہ یہ کسی باولے نے معاہدہ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کسی باولے نے کیا ہو یہ معاہدہ. لیکن جب آپ کو پتہ لگے نہیں یار یہ کسی باولے نے کیا ہے, کسی حکومت نے کیا ہے ان آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اوور دا کورس آف پیریڈ, تو آپ مجھے بتائیں سوائے جو ہے وہ ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. اس سب کا خمیازہ اس قوم نے بھگتنا ہے اور وہ بھگت رہی ہے. ہماری نسلیں بھگت چکی ہیں اور بھگتیں گی. ایسا ملک جس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست قسم کے اور ہر طرح کے موسم دیے, اور ہمارے ہاں لارجلی گرمی زیادہ رہتی ہے, دنیا ترستی ہے دھوپ کو. ہم نے کبھی سولر کے پروجیکٹ نہیں لگائے کیونکہ اس کے اندر پرسنٹیجز نہیں بنتی. تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کب تک عوام جو ہے وہ تو جو ہے دیکھ رہی ہے, دوسروں کی شکلیں دیکھ رہی ہے, ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہے کہ کب تک ہماری یہ حالت بہتر ہو سکتی ہے, تو یہ مشکل فیصلے کب تک ہوتے رہیں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ اس وقت لٹی ہوئی ہے, وہ پسی ہوئی ہے. یہ سارے آتے ہیں, مائک آگے ہوتا ہے ان کے, رپورٹر آگے پیچھے ہمارے جیسے ان کے ہوتے ہیں, یہ آگے خطاب کرتے ہیں. بالائے طاق کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو یار, ٹھیک ہے, آگے بھاشن جاڑتے ہیں اور بھاشن جاڑتے ہیں, خطاب کرتے ہیں عوام کی بیس پہ, عوام کی بنیاد پہ, عوام کا مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے. اور ان کو یہ کرتے شرم نہیں آتی کہ بھائی جو تم لوگوں نے کیا, جو کر چھوڑا, وہ بیچارے یہی لوگ ہیں. بڑے بڑے اے سی لگا کے چلرس لگا کے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا مہنگائی کی صورتحال خراب ہوگی, کیا کریں. بھائی تم اپنی عیاشیاں بند کرو نا. 22 کنال کا, 100 کنال کا سرگودا کے کمشنر کا جو گھر ہے, آپ کو شاید اندازہ نہیں, وہ نیئر 100 کینال ہے, اور اس کو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اراؤنڈ 40 to 50 امپلائیز ریکوائرڈ ہیں. بھائی وہ کوئی مغلیہ دور کا کمشنر ہے, یہ میں نے ایک مثال دیا آپ کو. اب آپ نمبر آف کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, پولیس آف, یعنی جتنی بیوروکریسی ہے جی, آپ ان کو ملنے والی گاڑیاں دیکھیں. ہمارے سی سی پی او, ہمارے ڈی آئی جی, ہمارے آئی جی, ہمارے سیکٹری, ہمارے چیف سیکٹری 4 ویل گاڑی سے نیچے, ایس یو وی سے نیچے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے نہیں ہیں, اور ان کو لیٹسٹ گاڑیاں چاہیے. وہ کسی بھی حکومت کی اندر بیوروکریسی کے اندر کام کر رہے ہو. بھائی وائی, آئی مین یہ تو منافقت ہے نا کہ آپ بالکل ایسے اس سارے جو حالات کو, ان سارے جو فرق ہے عام عوام کا اور جس طرح کا فرق ہے جو اشرافیہ ہے, اس کی زندگیوں میں فرق کو بدلنا ہوگا. سید مزمل اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مزمل, مسلسل سخت فیصلے آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے, اور مسلسل ہی ایک عام شہری کے لیے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے اس ملک میں, لوگ پریشان ہیں, اور سب سے بڑھ کر جب بجلی کے بلز اب آ رہے ہیں, اور آج ابھی ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ بجلی 4 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے, اگلے مہینے اس سے بھی بڑھ کر بل آنے ہیں, تو ایسے میں عوام کا کہاں جائیں, کیا کریں؟ سی لاجک یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی ان سے مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو کر نہیں رہے, یہ تو آئی ایم ایف نے کیا ہے. تو اگر سارے کا سارا ملک اور یہاں بجلی کی قیمت, پیٹرول کی قیمت, گیس کی قیمت, ڈالر کا ریٹ, ہر چیز آئی ایم ایف نے سلیکٹ کرنا ہے, تو پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ مطلب ان لوگوں کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ آپ کا جو اکنامک ایجنڈا ہے, جو آپ کا معاشی پلان ہے, وہ پچھلی حکومت سے مختلف کیسے ہے. اگر آپ نے کسی پلان کے اوپر, کسی ویژن کے اوپر اس حکومت کو لیا ہے نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لے کر آئے تھے, اسی لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کچھ مختلف کریں گے اس حکومت سے. اگر آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کو ماننے کے علاوہ, تو آپ کا پھر حکومت میں ہونا جو ہے وہی اس پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے. اب 69 ارب روپے کا بوجھ صارفین کے اوپر پڑنے جا رہا ہے, 67 روپے اگر وہ بل میں ادا کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس طرح تو یہی ہے کہ یہ تو انارکی کی صورتحال ہے. اس میں تو عام انسان جس کی 40 سے 50 ہزار بھی تنخواہ ہو, وہ بھی صرف بجلی کے بل دے کے بیٹھ جائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے یا پھر عالمی اداروں کے رحم و کرم پہ اگر چھوڑنا تھا عوام کو, تو پھر یہ مت بتائیے, پھر عوام کو یہ مت کہیں کہ ہمارے پاس سلوشن ہیں, ہم مسائل حل کر دیں گے, یا پھر یہ جس طرح سے مرزا اسماعیل صاحب آ کے فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو. تو اگر آپ نے بچا لیا پاکستان کو ڈیفالٹ سے, تو عام آدمی کو فائدہ کیا ہوا؟ یا تو آپ یہ دکھائیں نا ہمیں کہ اگر آپ نے اکنامک مینجمنٹ اتنی اچھی کی ہے کہ مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ نیچے آ گئی ہے, انفلیشن ریٹ کم کر دیا ہے, آپ نے سبسڈائز کرنا شروع کر دیا اداروں کو, وہ کچھ کر نہیں رہے, لیکن آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ملک ڈوبنے سے بچا لیا, معیشت کو بچا لیا. تو یہ نظر کہیں بھی نہیں آ رہا. اگر 4 روپے 34 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تنخواہ یا ایک غریب انسان جو ہے
अगर वो कुछ भी कमा कर ला रहा है, दिन ब दिन वो डिवाइड होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। बजाय इसके कि वेजेस बढ़ती महंगाई के मुताबिक, वो नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्चे जो हैं वो डबल होते जा रहे हैं। तो इन लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, चाहे वो पीडीएम हो चाहे दूसरी जमातें हों, सब के सब आकर आईएमएफ की डायरेक्शन पर अमल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आवाम से बोलते हैं झूठ। उन्हें बताते हैं कि हम ऐसा जादू का चिराग हमारे पास है कि उसको रगड़ेंगे तो अंदर से ऐसा चिन्ह निकल आएगा कि तमाम मसाइल खत्म कर देगा, लेकिन सरियन झूठ बोलते हैं। और पीडीएम की ये तमाम जमातें, इनके पास कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आईएमएफ और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनकी डायरेक्शंस पर अमल दरामद करने के लिए आई हैं। अब मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल है कि 70% पाकिस्तान की फसल तबाह हो चुकी है, अनाज नहीं है जिससे एक किसान का घर चलता था, और बाहर से इंपोर्ट्स करनी पड़ रही हैं। इस सूरत हाल में एटलीस्ट बिजली को तो छोड़ दें आप, एटलीस्ट यहाँ से तो बोझ मत डालिए उनके ऊपर, लेकिन यही है कि ये टूथलेस हैं और इनके पास ना कोई इख्तियार है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन आईएमएफ की तरफ से आती है उस पे जो है ना वो अपना सर झुकाने के लिए काम कर रहे हैं, और ये कोई भी कर सकता है। अगर आपने उन्हीं की डायरेक्शन पे मुल्क चलाना है तो फिर तो मैं और आप वजीर आजम बन जाए, हम भी कर लेंगे। कि वो कहेंगे यार ये समरी पास कर दो, हम कहेंगे ठीक है कर दें। तो ये फर्क है कि इनका अपना विजन, अपना प्लान नहीं है, और अवाम को अनफॉर्चुनेटली गुमराह कर रहे हैं कि हम ऐसा इकोनॉमिक एजेंडा लेके आए हैं जो मुल्क को बचा लेगा। अब दिन ब दिन अगर आप पेट्रोलियम लेवी की बात करें, वो हर महीने रिवाइज होती है। तो अगर महंगाई का ये सैलाब बरपा रहना है अवाम के ऊपर, तो कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी चेहरा बदल जाए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए कोई रिलीफ है। मुजम्मिल, अब तो वो सूरत हाल हो गई है जिस तरह गालिब ने फरमाया था कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया तीनों